امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روسی حکام کے ساتھ آج امریکی خصوصی ایلچی کی ملاقات کے بعد ماسکو سے تیل اور گیس خریدنے والے ممالک پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ اس سے پہلے ٹرمپ بھارت پر 24 گھنٹوں میں مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھارت کی روس سے تیل کی خریداری پر خوش نہیں، بھارت روس سے تیل کی خریداری بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف آج ماسکو میں روسی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا۔ پورے غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے سے متعلق سوال پر امریکی صدر نے کہا ان کی حکومت کی توجہ فلسطینیوں کے محصور علاقوں میں زیادہ غذا پہنچانے پر ہے، باقی معاملے پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ زیادہ تر اسرائیل پر منحصر ہوگا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے منگل کو سینئر سیکیورٹی حکام سے ملاقات کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے غزہ پر مکمل فوجی قبضے کی حمایت کی، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کا غزہ میں امداد کا انتظام امریکہ کے زیر انتظام لینے کا منصوبہ ہے۔ بھارتی فوج نے اپنے میڈیا کو غلط قرار دے دیا، لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی خبروں کی تردید کر دی، میڈیا کو غیر مصدقہ خبریں نہ پھیلانے کا مشورہ دے دیا۔ بھارتی میڈیا پر پاکستان کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ بھارتی فوج کی جانب سے کہا گیا کہ لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ نو مئی کے کیسز میں سزا یافتہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے دیا۔ نااہل ہونے والوں میں قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر زرداج گل، صاحبزادہ حامد رضا سمیت 9 ارکان پارلیمنٹ شامل ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے رکن انصر اقبال، جنید افضل اور رائے محمد مرتضی اقبال بھی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے نااہل ارکان کی نشستیں خالی قرار دے دی۔ 31 جولائی کو فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں عمر ایوب، شبلی فراز، زرداج گل اور صاحبزادہ حامد رضا سمیت کئی پی ٹی آئی رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی گاڑی قلعہ بالا حصار کے سامنے رکنے کے بجائے آگے نکل گئی، وزیر اعلیٰ آخری تقریر کیے بغیر چلے گئے، پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج۔ اس سے پہلے حج نگری میں کارکنوں سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے 5 اگست کی کال دی تھی، لوگ نکلے ہیں، اب یہ احتجاج روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ 13 اور 14 اگست کو پارٹی قیادت کا لاہ عمل سامنے آنے کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے کہا ہے پاپولر ہونے سے کسی کے جرائم معاف نہیں ہو سکتے۔ 9 مئی کے واقعات پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو میں کہا احتجاج کے لیے آئین میں کچھ شرائط ہیں، وہ پوری کرنا پڑتی ہیں۔ پورے پنجاب میں 950 افراد 2-2, 4-4 کی صورت میں نکلے۔ پی ٹی آئی کے پاس احتجاج کے لیے لوگ نہیں ہیں۔ وفاق میں کسی منتخب رکن کو حراست میں نہیں لیا۔ اراکین قومی اسمبلی میں کھانا کھاتے اور گپے لگاتے رہے۔ پنجاب میں بھی جسے حراست میں لیا اسے چھوڑ دیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ 14 اگست کو ہمارے احتجاج کا دوسرا مرحلہ ہوگا، پھر سندھ جائیں گے، انصاف نہ ملا تو عالمی عدالت جائیں گے۔ باری پی ٹی آئی نے علی امین کو واضح احکامات دیے ہیں کہ صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا، ہم اپنے صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ پشاور کی ورسک روڈ پر کار پر فائرنگ، انچارج انویسٹیگیشن مچنی گیٹ انسپکٹر علی حسین اور 2 شہری جاں بحق۔ پولیس کے مطابق تینوں افراد ایک ہی کار میں جا رہے تھے۔ علاقہ دار منگی کے قریب 3 موٹر سائیکلوں پر سوار ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ کراچی کی حیدرآباد کالونی میں بیٹے نے فائرنگ کر کے باپ اور بھائی کو قتل کر دیا، بھابھی زخمی، ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد۔ پولیس کے مطابق امید اللہ بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والد نعمت اللہ کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ ملزم اعجاز ایئرپورٹ کے علاقے میں رہتا تھا۔ ملزم نے پستول پر سائلنسر لگائے ہوا تھا۔ لانڈھی 6 نمبر کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، پولیس نے ذاتی دشمنی کا واقعہ قرار دے دیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن عبداللہ گوٹ کے قریب جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔
ضلع لکی مروت میں 5 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق، رواں برس پولیو کیسز کی تعداد 19 ہو گئی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق جنوبی خیبر پختونخوا میں پولیو کی موجودہ صورتحال تشویشناک ہے۔ آئندہ ماہ ملک بھر میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ انسداد پولیو مہم میں جنوبی خیبر پختونخوا پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی اور اب پرتگال کی شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگر مچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ 4 ارب روپے بیٹیوں کی شادی پر صرف سلامی وصول کر چکا ہے۔ سیاستدانوں کا نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی ناپاک کر رہی ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف یوم استحصال کشمیر پر قوم ایک آواز۔ ملک بھر میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں اور مظاہرے۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کی مذمت، حق خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم۔ قومی اسمبلی نے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدام کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قیادت میں ریلی۔ اسحاق ڈار نے کہا، بھارت غیر قانونی فیصلہ کشمیر پر لاگو نہیں کر سکتا۔ کشمیر پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ بھارت جمہوری ہے تو کشمیریوں کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا، بھارت کے اپنے آئین کے مطابق کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ یوم استحصال کشمیر پر تمام صوبائی دارالحکومتوں اور مختلف شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے۔ ریلیوں میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی نمائندگی، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور طلباء کی شرکت۔ رہنماؤں اور شرکاء نے اس عزم کو دہرایا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ ریلیوں میں عالمی اداروں سے کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ گلگت بلتستان بھر میں بھی کشمیر پر بھارت کے قبضے کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ یوم استحصال کشمیر پر دونوں اطراف کے کشمیریوں کا یوم سیاہ۔ آزاد کشمیر میں ریلیاں، بھارت کے خلاف مظاہرے۔ مظفر آباد میں مرکزی شاہراہ سے آزادی چوک تک مارچ۔ میرپور، نکیال، کوٹلی، وادی نیلم، بھمبر میں ریلیاں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا، اقلیتوں کے لیے بھارت کی سرزمین کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ کشمیری عوام کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر یوم سیاہ، دکانیں اور کاروبار بند۔ بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے ضلع کلگام میں سرچ آپریشن کی آڑ میں 5 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کلگام میں بھارتی فورسز کا محاصرہ 5 روز سے جاری ہے۔ مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں سے ان کے رہے سہے حقوق بھی چھین لیے تھے۔ بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کے 3 ٹکڑے کر دیے تھے اور مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت بھی ختم کر دی تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم استحصال کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا، بھارت کی جارحیت کے تناظر میں اس سال کا یوم استحصال کشمیر غیر معمولی اہم ہے۔ آپریشن بریانو مرسوس کی شاندار کامیابی پاکستانی عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مئی 2025 کی بھارتی جارحیت اور شکست ثبوت ہے کہ عالمی برادری کے لیے تنازع کشمیر کا حل کس قدر ضروری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، مقبوضہ کشمیر کا بحران عالمی برادری کی بے حسی کا نوحہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، 5 اگست 2019 سے بھارتی مظالم میں اضافے کے باوجود کشمیریوں کا حوصلہ قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، بھارتی ظلم اور جبر کا سامنا کرنے والے کشمیری قابل فخر ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان رسولی نے مطالبہ کیا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا، عالمی برادری بھارت کے کشمیری عوام پر ظلم و ستم کا نوٹس لے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی نے کہا، 5 اگست 2019 کشمیریوں کے حقوق پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کی علامت ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر افواج پاکستان کا پیغام،
ISPR کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں اور سیکیورٹی فورسز کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات، اشتعال انگیز بیانات خطے میں عدم استحکام بڑھا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن کا قیام جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں۔ مسلح افواج کشمیریوں کی حق و آزادی کی جائز جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کو دہراتی ہے۔ بہاولپور کے علاقے مامو آباد میں گھریلو جھگڑے کے بعد باپ نے اپنی کمسن بیٹی کے ساتھ کینال میں چھلانگ لگا دی۔ باپ بیٹی کی تلاش میں ریسکیو آپریشن جاری۔ اور حماس نے غزہ کی آئندہ تشکیل دی جانے والی حکومتی انتظامیہ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ حماس رہنما کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر عرب ٹی وی کو انٹرویو میں دعویٰ۔ کہا حماس کو غزہ پٹی کی گزرگاہیں اور امدادی کارروائیوں کا کنٹرول سنبھالنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔